اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کے بھائی محمد حنفیہ جو فریضہ حج کی ادائیگی اور امام حسین سے ملاقات کی غرض سے مکہ تشریف لائے تھے، امام کے سفر پر نکلنے سے پہلے رات کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے بھائی، آپ دیکھ چکے ہیں کہ اہل کوفہ نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے ساتھ کس طرح بے وفائی اور وعدہ خلافی کی تھی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی عہد شکنی کریں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ عراق کی سمت نہ جائیں بلکہ اسی شہر مکہ میں رہیں، کیونکہ لوگوں کے نزدیک اس شہر اور اس حرم الہی میں کوئی بھی آپ سے زیادہ معزز اور محترم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یزید مکر و فریب کے ذریعے اسی حرم الہی میں مجھے قتل کروا دے گا اور یوں خانہ خدا کا احترام پامال ہوگا۔ محمد حنفیہ نے تجویز پیش کی کہ اس صورت میں بہتر ہے کہ آپ عراق کی بجائے یمن یا کسی اور محفوظ مقام کی جانب تشریف لے جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: آپ کے مشورے اور اس تجویز پر بھی غور کروں گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام اگلے روز علل صبح عراق کی سمت روانہ ہو گئے۔ جب یہ خبر محمد حنفیہ کو ملی تو وہ آنن فانن امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے اونٹ کی لگام تھام کر کہا: بھائی، کیا کل رات آپ نے میری درخواست اور مشورے پر غور فرمانے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ امام نے جواب دیا: جی ہاں، لیکن آپ کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: حسین، روانہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام کی یہ بات سن کر محمد حنفیہ نے کہا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد انہوں نے ان حساس اور پرخطر حالات میں خواتین اور بچوں کو ساتھ لے جانے کی وجہ جاننا چاہی، تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا، اور اللہ انہیں بھی قیدی بنا دیکھنا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک اس زمانے کے حالات وہ رخ اختیار کر چکے تھے جس میں اللہ کے حکم کتب علیکم القتال، یعنی تم پر جہاد واجب کر دیا گیا ہے، کے تحت ان کا میدان جنگ میں آنا واجب ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام جنہوں نے فرمایا تھا کہ اگر مسلمانوں پر یزید جیسے حاکم کی حکومت ہو تو پھر اسلام کا خدا ہی حافظ ہے، ایسے حالات میں پورے کے پورے اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ لہٰذا جب صورتحال یہ ہے تو ضروری ہے کہ آپ اپنی ہر چیز، یہاں تک کہ اپنے باوفا اصحاب اور اہل و عیال تک کو قربان کر دیں، تاکہ جان بلب اسلام کو حیات تازہ اور فراموش شدہ قرآن کو نئی زندگی مل جائے۔ یہ وہی حقیقت ہے جسے حسین ابن علی نے اس جملے میں بیان فرمایا: جی ہاں، یہی ارادہ الہی ہے، یہی اس کی مشیت اور تقدیر ہے، اور اب امام حسین کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کریں۔ یہی وہ عظیم اور تاریخ ساز ذمہ داری تھی جس کی ادائیگی کی تاکید اور تائید رسول گرامی نے بھی امام علیہ السلام کو خواب میں آ کر فرمائی تھی۔ امام حسین کے اس اقدام کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت کو ہم اس وقت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہو کہ امام علیہ السلام نہ صرف ارادہ تکوینی کے لحاظ سے اپنے راستے کے انتخاب میں مجبور اور بے بس نہ تھے، اور آغاز ہی سے آپ علیہ السلام نے مکمل آزادی اور اختیار کے ساتھ اس راستے کا انتخاب کیا تھا، بلکہ شہادت تک ہر مرحلے اور ہر قدم پر آپ کے لیے یہ امکان موجود تھا کہ آپ اس راستے کو ترک کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ قوم کے رہبر اور رہنما
اور تمام عالم اسلام کے لیے اسوہ عمل تھے۔ جی ہاں، انسانوں کی خواہشات اور ان کے مشوروں کے برخلاف پروردگار کے حکم اور ارادہ تکلیفی کے لحاظ سے ان خاص حالات میں حسین ابن علی کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ میدان میں جہاد میں قدم رکھیں اور آوان و انصار کی قلت کے باوجود ایک مضبوط اور طاقتور دشمن کے مقابل کھڑے ہو جائیں۔ اگرچہ اس غیر مساوی جنگ کا قدرتی نتیجہ وہی ظاہری شکست تھی جس کی سب پیش گوئی کر رہے تھے، لیکن اس کا باطنی طویل مدتی نتیجہ وہ تھا جسے امام علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی کے وقت اپنے وصیت نامے میں تحریر فرمایا تھا: میں تو صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔